یہ ٹیررزم تو قومی مسئلہ ہے، لیکن کل ہی ہم نے پارلیمان میں دیکھا، اس سے پہلے بار بار دیکھا، علی امین خان گنڈا پور کے بیانات دیکھے. یہ اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوں گے. اس نے طلال چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ نیشنل پلان آف ایکشن کے انڈر کاروائیاں ہیں، کوئی کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں یہ جو لیڈرشپ کا رول ہے، ہماری جو سیاسی حکومت ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مل بیٹھیں اور نیگوشیٹ کر کے ان چیزوں کو کوآرڈینیٹ کریں. ماضی میں بھی نیشنل پلان آف ایکشن میں مسائل پیدا ہوئے تھے، لیکن اس میں جو مختلف کمیٹیز بنی تھی ان کے تحت جو سفارشات سامنے آئی تھی اور جو امپلیمنٹیشن کی ضرورت تھی، اور جو صوبوں میں کسی حد تک فعال بنا دی گئی تھی ایپیکس کمیٹیاں، ان کے ذریعے سے اس کا امپلیمنٹیشن آپ نے دیکھا، اور اس کا رزلٹ میں بھی دیکھا کہ پاکستان کو پوری دنیا نے سراہا کہ جی واقعتاً افغانستان میں 46 کنٹریز تھیں، 46 جی نیٹو کی، اور پتہ نہیں کون کون سے ملک جن کے ہمیں نام بھی نہیں یاد ہے، نام بھی نہیں، وہ بھی تھے وہاں پر، ان کی بھی فوجیں تھیں، لیکن وہ وہاں پر نہیں قابو کر سکے. اور ہم نے پاکستان میں، بلکہ ان کے لیے ہمیں ایک جیلسی کا کردار تھا کہ وہ دیکھتے تھے بارڈر کے اس پار جو ہے ہر چیز امن میں، اور ادھر جو آگ لگی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ماضی میں تو کنیٹکس اور پولیٹیکل دونوں اسٹریٹجیز استعمال کر کے تو اس چیز کے اوپر بہت اچھا قابو ڈال لیا تھا. اب چونکہ وہ حالات ہی تبدیل ہو گئے ہیں، امریکہ بہادر چلے گیا، وہاں پر ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی، اور کچھ وہ جو ناراض پارٹی آپ کہہ لیں اس کو، جو بھی ہے، جو طریقہ طالبان پاکستان ہے، ان کی وجہ سے یہ معاملہ پھر سے اپنا سر ابھر ہے. اور باوجود تمام تر اسٹیٹ لیول کوششوں کے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران دوسرے موقعوں پہ بھی افغانستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے بھی وہاں کا جو استعمال ہے اس پناہ گاہ کا اور پھر پاکستان میں حملے کا، وہ رابطہ اصل میں منقطع نہیں ہو رہا. اور پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ چین نے بھی وہاں جا کے میٹنگز کروائیں اور سب کچھ. روس نے ابھی افغانستان کو مان لیا، ان کا بھی ان کے اوپر اصرار ہے کہ آپ یہ پاکستان میں رکاوٹ کریں اس چیز کی. اس لیول پہ جب چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر مقامی سطح پر اگر آپ رکاوٹ دیکھیں، مطلب دوسرے ملک آپ کی مدد کو آ رہے ہیں اور آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یعنی اس میں دیکھیں، ایک منٹ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں جہاں تک لوگوں کو یہ محسوس ہے کہ آپریشن کی وجہ سے لوکل سوسائٹی جو ہے وہ ریزہ ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی لوکل لیڈرشپ کے ساتھ مل بیٹھ کے، ناٹ صرف جو ایپیکس کمیٹی ہے، میں بات کر رہا ہوں جو مقامی سطح اس وقت ایک اتفاق کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں ولیج کاؤنسلز موجود ہیں. ولیج کاؤنسل ایک لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی سوسائٹل سٹرکچر کا. ولیج ٹھیک ہے، ایک یونٹ ہے جو 5000 سال سے چل رہا ہے. تو اس میں اگر آپ اس لیڈرشپ کو اس میں ساتھ لے کے چلیں، ان کا اعتماد بڑھائیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے فوائد ہوں. صحیح فرمایا آپ نے. مروت صاحب، یہ آپ کے صوبے کا ہی زیادہ اس میں تذکرہ ہے، اور اس نے علی امین خان گنڈا پور نے کہا تھا کہ جو بھی ہے ہم نہیں ہونے دیں گے. اسد قیصر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اوپر سے گورنر صاحب فیصل کریم خان کنڈی کہتے ہیں کہ علی امین خان وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں. آپ کو علی امین خان وکٹ کے کس طرف کھیلتے نظر آتے ہیں؟ علی امین خان کا سوال آپ کا دہشت گردی سے. علی امین خان جو ہیں، یہ دہشت گردی کے کانٹیکس میں تو ساری باتیں دیکھیں، میں امیڈیٹلی متاثرہ شخص ہوں دہشت گردی سے. آپ کا ضلع جو ہے وہ، میرا حلقہ، پھر میری فیملی دہشت گردی کے ہم شکار رہے ہیں. آئے دن قتل و غارت میرے حلقے میں ہو رہی ہے. اب یہاں آپریشن کس طرح ہونا ہے؟ آپریشن تو 2001 سے آپریشن ہوتے آ رہے ہیں، دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے. اگر آپریشن علاج ہوتے تو یہ آپریشن کب کا ختم کر چکے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سینس آف انسیکیورٹی ہے وہ 25 سالوں میں کم کبھی نہیں ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب اس کا علاج کیا ہے. جی علاج دیکھیں، میرے حلقے میں ابتدا میں انہوں نے ہم پہ اٹیک شروع کیے. جب اٹیک شروع کیے تو دہشت گردوں نے پہلے پولیس پہ، پھر فوج پہ، اس کے بعد سویلینز پہ. اب ہم نے کیا کیا، عملی طور پہ ہم نے ہر گاؤں کی سطح پہ کمیٹیاں بنائی ہے. میرا اپنا گاؤں ہے، وہاں 3 دفعہ انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا، اور تین لوگ شہید ہوئے ہماری طرف سے. رات کے وقت آتے تھے، سنائپر ان کے پاس ہوتے تھے، نائٹ ویژن ان کے پاس ہوتے تھے. اس کے بعد ہم نے کمیٹی بنائی، کمیٹی کو آرمڈ کیا، اور اس کے بعد ہر جگہ پہ اب کمیٹیز ہیں، کوئی دیہاتوں میں گھس نہیں سکتا ہے. اور یہ کام ہم نے پولیس اور فوج سے لے کے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے. جہاں تک
آپریشن کی بات ہو رہی ہے. آپریشن تب ہوتا ہے جب ایک بڑا خطہ جو ہے وہ وہاں آباد ہو. یہ کہاں پہ آباد ہے ہم سب کو پتہ ہے, فوج کو بھی پتہ ہے, پولیس کو بھی پتہ ہے. وہ پہاڑوں میں چڑھ جاتے ہیں اور پھر کارروائی کر کے واپس چڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا آپریشن ان دیہات پہ ہوتا تھا ماضی میں جہاں انہوں نے سارے دیہات یا علاقے قبضے کیے ہوئے ہوتے تھے. یہاں علاج چھوٹے موٹے آپریشن ضرور ہے, جس طرح وہ ایمبوش کرتے ہیں راستے میں, اسی طرح جو کمانڈو کا رویہ ہیں یہ ہوگا. لیکن اوور آل نہ آپریشن کی ضرورت ہے نہ آپریشن ہوگا, کیونکہ ایسا کوئی وسیع خطہ تو ان کے قبضے میں ہے ہی نہیں جہاں پہ آپ نے بمباری کرنی ہو, لانچر چلانے ہو یا آپ نے کوئی تباہی کرنی ہو. اچر صاحب, آپ کی حکومت نے تو سوات میں بھی آپریشن کیا, بڑا کامیاب تھا. پھر نون لیگ کی حکومت نے پچھلی حکومت کے دوران یہ شمالی وزیرستان میں ضرب عضب ہوا تھا. اب یہ جو ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ جی کاروائیاں نیشنل پلان آف ایکشن کے انڈر ہوں گی, کے پی کی حکومت یا پی ٹی آئی جو میجورٹی میں ہے وہاں پر ان کے ایم این ایز کہتے ہیں آپریشن نہ ہو, یہ گتھی کیسے سلجھائی جائے؟ پراجا صاحب, گزارش یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہماری گورنمنٹ میں بھی ہوا, جی ہم سے پہلے بھی ہوا, ہمارے بعد بھی ہوا. ٹھیک ہے, آپریشن مختلف ادوار میں ہوتے رہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپریشن اس مسئلے کا حل ہے؟ ڈائلاگ تو بالکل ہی نہیں ہے. ڈائلاگ کا ایک فورم ضرور بنانا چاہیے, لیکن سوال جڑ کہاں سے ہے؟ یہ ایک فکری تحرک ہے. کچھ لوگ ہیں آپ کے ہاں جو آپ نے پچھلے کئی دہائیوں سے ایک فکر پیدا کی تھی کہ ہم نے دین کے نام پہ ایک حکومت قائم کرنی ہے, اسلامی نظریاتی اسلامی نظام قائم کرنا ہے. طالبان نے اس نظام کو سچا جھوٹا جیسے ان کے اپنے خیال کے مطابق انہوں نے قائم کر لیا, بندوق کے زور پہ فتح حاصل کی, نظام قائم کر لیا. ان طالبان کا بین ہی وہی سوچ ہے. یہ انہی کے بھائی ہیں, یہ انہی کے ساتھی ہیں, انہی کا فکر ہے. کل یہ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے, آج ادھر لڑ رہے ہیں. آپ کو اگر وہ افغانستان میں بیٹھے طالبان کی حکومت کہے بھی تو بھی کھل کے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی اور ان کو مکمل طور پہ کنڈیم نہیں کرتی. آپ کے ادھر جو ان کی نرسریاں ہیں وہ مدارس ہیں, ان مدارس کے اندر وہی فکر آج بھی پروان چڑھ رہی ہے جو کہتی ہے کہ ہم اس آئینی حکومتوں کو نہیں مانتے. کیا آئین وائن, ہم نے اسلام کا نظام قائم کرنا ہے اور وہ نظام جو طالبان کا ہے. اب اس فکر کے ساتھ آپ کہیں کہ ہم نے آپریشن سے معاملہ حل کر لینا ہے یا ان کو اپنے ڈائلاگ میں انگیج کر کے حل کر لینا ہے, یہ اس کا لانگ ٹرم سولوشن نکلنا ہے, شارٹ ٹرم نہیں ہے. آپریشن آپ کو کرنے پڑیں گے, ان کی جو نرسریاں ہیں ان کو بند کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی. جو پرابلم ہمارا آیا تھا نیشنل ایکشن پلان میں وہ یہی تھا. آپریشن کی حد تک تو کام ہوا, کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈ ہوئی, پھر وہ بڑھ گئے, پھر آپریشن ہوا, پھر کم ہوئے. اب کیا ہے, وہ جب تک نرسریاں چیزیں پیدا کر رہی ہیں, وہ فکر اپنی جگہ پروان چڑھ رہی ہے, کوئی گنجائش نہیں نظر آتی. اس لیے آپریشن جہاں ممکن ہے ڈائلاگ, لیکن صرف ڈائلاگ کے ساتھ یہ جو خیال ہے نا پی ٹی آئی کا کہ جی ہمارے بھائی ہیں ان کو ساتھ ملانا ہوگا, آپ ان کو ساتھ ملائیں گے وہ کہیں گے ہمارا فکر قائم کرو کیونکہ طالبان نے کر لیا ہے. اس کے درمیان تو رستہ ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم تو مذہبی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم تو جہاد کر رہے ہیں. اگر انہوں نے پیسے مانگنے ہو, نوکریاں مانگنی ہو, ڈیولپمنٹ مانگنی ہو, پھر تو آپ بات کر لیں. انہوں نے حقوق مانگنے ہو, بات کر لیں. وہ تو کہتے ہیں ہم نے نظام مانگنا ہے اور اسلامی نظام لگانا ہے اپنی طرز کا. تو کہاں سے لے آئیں گے آپ وہ سسٹم؟ جی مروت صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کائرہ صاحب بڑے مطلب یہ ہیں کہ اس پہ کافی عبور رکھتے ہیں. یہ اگر ہم اپنی غلطیاں افغانستان میں ڈھونڈیں, ایران میں ڈھونڈیں, ہم اپنی کامیابیوں اور غلطیوں کا خود محاسبہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پہلے جب وارلاٹس تھے تو اس وقت جب ببر کارمل کی حکومت آئی تو ہم نے یہاں پہ ان کو بسایا اور آگے وارلاٹس کو ڈال دیا اور ان کو ہم نے مجاہدین کا نام دیا. اور امریکہ چاہتا تھا کہ یہ مجاہدین بنے تو ہم نے بھی مجاہدین بنا دیا. اس کے بعد ہم نے طالبان بنا دیا کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ جی طالبان جو ہیں, اور ہم نے طالبان کو مجاہدین کا نام دے دیا. اس کے بعد جب مجاہدین کے ساتھ امریکہ خود لڑ پڑا تو امریکہ نے ان کو دہشت گرد کر دیا تو ہم نے بھی دہشت گرد بنا دیا. جب امریکہ چلا گیا اور انہوں نے ہم پہ پنجے گاڑنے شروع کیے, ہم نے پھر دہشت گرد بنا دیا, جبکہ ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا چاہتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کی دہشت گردی پہ جو پالیسی ہیں وہ درست ہے ہی نہیں.
مہینوں میں اور ششمائی بنیادوں پہ تبدیل ہوتی ہے. یعنی پالیسی فریم ورک جو ہے وہ سسٹینڈ ہونا چاہیے